بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سورہ نور شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں بہت اہم واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور آپ کے پاک دامنی کا بیان ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. فرمایا یہ ایک سورہ ہے انزلناها جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. وفرضناها اور اس میں جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ ہم نے فرض کر دیے ہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے صاف صاف نشانیاں نازل فرمائی ہیں. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد رکھو. سورۃ انزلناها علماء حق نے اس سے اخذ کیا ہے کہ اللہ کریم کا فرمانا اسے ہم نے نازل فرمایا ہے. اس سے مراد ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کریم کے ذاتی الفاظ ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ کریم کی طرف سے ہیں. معانی کا نزول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا اور آپ نے ارشاد فرمائے تو ان میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. مفاہیم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہیں. لہذا حدیث پاک بھی اور جو آپ نے قرآن کی پہلی تفسیر حضور نے ہی فرمائی، جس ہستی نے قرآن عطا فرمایا امت کو، اسی نے اس کی تفسیر بھی عطا فرمائی اور قرآن ہی کی تفسیر ہے حدیث شریف. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال سارے قرآن کریم ہی کی تفسیر ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی تھی کہ آپ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں سمجھائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھو۔ قرآن کریم ہی آپ کا سارا اخلاق کریمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم نے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ سورہ ہے ہم نے اسے نازل فرمایا، یعنی الفاظ قرآن نازل من اللہ ہے۔ وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض قرار دے دیا تمام مومنین پر، تمام مسلمانوں پر۔ اس میں جو احکام نازل فرمائے گئے ہیں ان کا ماننا ضروری اور فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے صاف صاف کھلی آیات نازل فرمائی ہیں، صاف صاف باتیں کی ہیں۔ بنیادی طور پر اس سورہ عالیہ کا مفہوم معاشرے کی پاکیزگی اور انسانی معاشرے کی عظمت کو چاہتا ہے۔ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی قوت اس کی طہارت، پاکیزگی اور ایک انسانی معیار ہے۔ اگر معاشرے میں پاکیزگی نہ رہے، عزت و ناموس جو ہے محفوظ نہ رہے، تو معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ تہذیب انسانی تہذیب نہیں ہوتی، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں انسانی عزت کا احترام نہیں ہے، اس معاشرے میں باقی چیزیں ہوں بھی تو کیا حاصل؟ جب انسان کو انسانی درجہ ہی نہ دیا جائے، محض ایک حیوان سمجھا جائے، تو پھر باقی سہولتیں اس کے لیے ہوں بھی تو اس سے کیا حاصل؟ انسان تخلیقی طور پر مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کر رہنے والا ہے، اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ مدار ہوتا ہے ان کا۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی جوتے بناتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی انسانی ضرورت کی دوسری چیزیں بناتا ہے، کچھ لوگ دوسرے کام کرتے ہیں، وہ اس سے خریدتے ہیں، گھر بنواتے ہیں، کوئی گھر بنانے والا کاریگر ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا۔ تو اس طرح مل جل کر ایک انسانی معاشرہ جو ہے اس کی ترتیب بنتی ہے، ایک معاشرہ وقوع پذیر ہوتا ہے، شکل پذیر ہوتا ہے، اور اس میں انسانوں کو درجہ انسانیت پر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا عزت و احترام، ایک دوسرے کی جان مال، اور خصوصاً اس صورت میں جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے آبرو کی حفاظت۔ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت جو ہے، جو اسے باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے انسانی آبرو کی حفاظت۔ زندگی کے دوسرے مسائل جو ہیں وہ تو باقی جاندار بھی مل جل کر گزارا کر لیتے ہیں، جنگل جانوروں سے بھرے پڑے ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر ہی رہے ہیں، زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن کہیں انسان کے علاوہ جانوروں کی دنیا میں کوئی عزت و آبرو کو مسئلہ نہیں ہے۔
انسان کا ایک خاص احترام ہے، ایک خاص اکرام ہے، اور انسان بھی اللہ نے جوڑے تخلیق فرمائے، لیکن ان کو اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جتنے کام اس بے آبروئی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ کسی صابن کا بھی اشتہار ہو تو خاتون کو برنا نہاتے ہوئے دکھاتے ہیں، کیا صابن سے خواتین ہی نہاتی ہیں، مرد نہیں نہاتے؟ مرد بھی اگر ہو تو اسے نہاتے ہوئے دکھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور پھر خاتون تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ذرائع ابلاغ میں آ گئی ہیں، یہ سب حرام ہے، ان کی انسانی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے معاشرے نے تو مغرب کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں اپنا لی۔ مغرب میں تو چونکہ انسانی عزت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب کا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہا، محض جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے کا معاشرہ ہے۔ کوئی کسی کی نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ آبرو ہے، نہ عزت، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ پچھلے چند سال پہلے کسی نے امریکہ میں ایک کتاب لکھی تھی امریکی قوم کے بارے، خود کسی امریکی نے لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ، اکیلے اکیلے لوگوں کا ہجوم۔ میں بہت سے لوگ ہیں، پورا ملک آباد ہے، لیکن ہر بندہ اکیلا ہے، اور وہ اپنے سال کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی، بڑے لوگوں نے پڑھی۔ اس معاشرے کی منظر کشی کرتی ہے۔ ایک لفظ جو آبرو کا ہے، جب انسانی معاشرے سے اسے منفی کر دیں تو پیچھے انسانی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں، پیچھے صرف پیٹ بھرنے اور رات گزارنے، سونے اور جاگنے کا عمل رہ جاتا ہے، اس میں انسانی اقدار باقی نہیں بچتی۔ فرمایا یہ سورہ ہم نے نازل فرمایا، اور اس میں جو باتیں نازل فرمائیں وہ فرض ہیں، لازمی ہے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ان پر عمل کرنا اور ضروری ہے۔ اور اس میں ہم نے واضح کھلی کھلی آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور ان باتوں کو یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو اگر ان پر ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق یہ ان جوڑوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی، یعنی کوارے جو غیر شادی شدہ ہیں، اگر مرد بھی غیر شادی شدہ ہو، عورت بھی غیر شادی شدہ ہو، اور وہ برائی کریں اور ان پر ثابت ہو جائے، شرعی طریقہ جو ہے شہادتوں سے وہ ثابت ہو جائے، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان سزاؤں کو جو اللہ کریم نے مقرر کر دی ہیں انہیں حدود کہتے ہیں، اور جو معاشرے کے انصاف کرنے والے منصفوں یا قاضی پر چھوڑا گیا ہے اسے تعزیر کہتے ہیں۔ 4 حدود ہیں قرآن کریم میں، 4 جرائم ایسے ہیں جن کا صرف عدالت نے ثبوت جمع کرنا ہے، شہادتیں جمع کرنی ہے، اگر ثابت ہو جائیں تو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ سزا دی جائے گی، اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ اور باقی جرائم جو ہیں ان کی سزا قاضی یا
عدلیہ کی ثوابدید پر ہے اور اسے تعزیر کہا جاتا ہے. کسی میں قید ہے، کسی میں جرمانہ ہے، کسی میں کوڑے ہیں، کسی میں جلاوطنی ہے. تو وہ حدود کے علاوہ جو ہے وہ تعزیرات ہوتی ہیں. اور اگر حد ثابت نہ ہو، جرم اس درجے کا یقینی ثابت نہ ہو جس پہ حد جاری ہو سکے، تو اس میں بھی قاضی پھر تعزیری سزا دیتا ہے. تو فرمایا غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت اگر برائی کریں تو انہیں 100 کوڑے مارو. عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک غیر شادی شدہ مرد سے کسی شادی شدہ عورت نے برائی کی. تو اس کا فیصلہ حضور نے یہ فرمایا کہ مرد کو 100 کوڑے مارے گئے اور عورت کو سنگسار کیا گیا چونکہ وہ شادی شدہ تھی. تو شادی شدہ جوڑا اگر عورت بھی شادی شدہ ہو، مرد بھی شادی شدہ اور وہ برائی کریں تو اس کی سزا سنگسار ہے، اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں جو آیات موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. بعض آیات ایسی ہیں جن کا حکم موجود ہے، آیت کریمہ نازل ہوئی تھی بعد میں منسوخ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے اور آپ کے تعامل سے کہ حضور نے کس کا مفہوم کیا ارشاد فرمایا اور کس حکم پر کس طرح عمل کیا گیا. تو آج کل تو بڑا شور ہوتا ہے کوڑوں پر بھی، اور سنسار کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور اب تو شاید ہمارا معاشرہ بہت دور چلا گیا ہے. پچھلے میرا خیال ہے 8-10 سالوں میں جتنے لوگوں کو عدالتوں سے سزائے موت ہو چکی ہے ان کو بھی کسی نے موت کی سزا نہیں دی، اس لیے کہ ہماری حکومتیں سمجھتی ہیں کہ یورپ والے ناراض ہوں گے. اس کے بعض اچھا یورپین اور امریکن بھی بعض ریاستوں میں سزائے موت پر عمل ہوتا ہے، کلی طور پر بند نہیں ہو گیا، لیکن چونکہ شاید اکثریت ایسی ہے، یورپین کی رائے میں یہ ہے کہ جو مر گیا وہ تو مر گیا، زندے کو کیوں مارا جائے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے کسی کو ناروا قتل کیا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. اور اس کی تاکید فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ. سزا جزا کے عمل میں، قصاص میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے قوموں کی، معاشرے کی حیات ہے. جب سزاؤں پر عمل درآمد رک جاتا ہے، جب سے انہوں نے سزائے موت دینا مؤخر کی ہے تب سے قتل کی شرح بڑھ گئی ہے. لوگ بے دریغ کرتے ہیں، کوئی سزا تو ہے نہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. جو بھاگ جائے پکڑا نہ جائے اسے کوئی پکڑنے نہیں جاتا. تو فرمایا معاشرے کی تطہیر کے لیے اور اس کی پاکیزگی کے لیے اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت برائی کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. اب ہماری بن گئی ہیں کچھ تنظیمیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. انسان نے حقوق کہاں سے لیے ہیں؟ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ کس نے اس کو یہ حقوق دی ہیں؟ جس نے اسے پیدا فرمایا ہے اسی نے اس کے حقوق متعین فرمائے. جس نے انسانوں کو معاشرتی زندگی دی ہے، مل جل کر رہنے کی توفیق بخشی ہے، اسی پروردگار عالم نے انہیں حقوق بھی دیے ہیں. اب پیدا کوئی کرے اور حقوق کی تعیین کوئی کرے، یہ کون سا انصاف ہے؟
تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق تک مقرر بھی کریں کہ یہ اس کا حق بنتا ہے. نہیں، اللہ نے جو مقرر کیے ہیں وہ انسانی حقوق، اور اس مقرر کرنے والے نے یہ کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت غلطی کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. اور سزا سے مراد صرف ایذا دینا نہیں ہوتی، سزا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کی بھی اصلاح ہو. اگر سزا موت دی جا رہی ہے تو کم از کم اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کا سبب بن جائے، اور دنیا میں جو جرم اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں پا جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے. اگر کوڑے مارے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ آئندہ اس جرم کے قریب نہ جائے، سزا سے بھی ڈرے اور اس کی اصلاح ہو جائے. اور فرمایا یہ نہیں کہ پھر کوئی تم اس میں رعایتیں کرنے لگو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی سزاؤں میں تم رعایتیں کرنے کے حقدار نہیں ہو. جو اللہ نے مقرر کر دی ہے وہ پوری دیانتداری سے سزا دی جائے. اور پھر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی تعداد یعنی سزا برسر عام دی جائے اور عام لوگ دیکھیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور لوگ جرم کرنے سے ڈریں اور ان سزاؤں سے ڈریں اور اس کے قریب نہ جائیں. ہماری معلومات کے مطابق، میری معلومات کے مطابق تو ہمارے ہاں کبھی کھلی سزا دی نہیں گئی. ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک بڑا مشہور کیس تھا لاہور کا، پتہ نہیں پپو کیس یا کیا، اسے کہ کوئی بچہ تھا اسے پپو پپو پکارتے تھے، تو 3 لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا پیسے لینے کے لیے. اغوا برائے تاوان کا کیس تھا. تو وہ پکڑے گئے اور ان پر کیس ثابت ہو گیا اور انہیں سزا موت ہوئی. اور اس وقت حکومت نے حکم دیا کہ انہیں چوک میں یہ برسر عام سزا موت دی جائے. چنانچہ وہ پھانسی گھاٹ عارضی بنایا گیا اور لاہور میں انہیں برسر عام پھانسی دی گئی 3 بندوں کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور جن لوگوں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے وہ راتوں رات تھانے کے سامنے چھوڑ گئے، جنہوں نے اغوا کی ہوئے تھے نا تاوان کے لیے. تو وہ صبح تھانوں کے باہر رو رہے تھے، لوگ واپس کر گئے. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے جنرل الحق کے سٹاف میں، تو ان کا ایک کوئی رشتہ دار تھا، اس کی کوئی کرایہ دار دکان خالی نہیں کر رہا تھا. تو وہ جو مالک تھا وہ تکڑا آدمی تھا، ڈانگ مار قسم کا تھا. وہ ان کے پاس آیا، جی وہ آپ پولیس والوں کو کہیں ایس پی کو فون کریں میری دکان خالی کرا دے. تو اس نے کہا یار تم تو تکڑے آدمی ہو، اسے کان سے پکڑ کر باہر پھینکو. وہ کہنے لگا میں کب کا کر چکا ہوتا، لیکن یہ جو کوڑے پڑتے ہیں نا میں ان سے ڈرتا ہوں. یعنی میں کب کا یہ کر چکا ہوتا، لیکن جو اس طرح کرتا ہے اسے کوڑے مارتے ہیں، میں کوڑے نہیں کھا سکتا. یعنی سزاؤں کا مطلب صرف ایک بندے کو ایذا دینا نہیں ہوتا، معاشرے کی طہارت اور پاکیزگی کی ضمانت ہوتی ہے. تو جو اللہ کریم نے حقوق مقرر کیے تھے اور فرائض مقرر کیے تھے، اب یہاں پہلے فرمایا کہ اس صورت میں جو کچھ ہم نے نازل فرمایا فرضناہا، وہ تم پر فرض ہے، ضروری قرار دیا، لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کرو. اور آج اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. خیر بہرحال یہ فیصلے تو اللہ کریم خود کرے گا. لوگ جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، وہاں سے تو کوئی مفر نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ مالک جانے اور لوگ جانے
ہمارے مخاطب زندہ لوگ ہیں جن کے پاس فرصت ہے، توبہ کا موقع ہے، توبہ کرنی چاہیے، اور احکام الہی پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو کم از کم ان کی مخالفت نہ کرے یا مذاق نہ اڑائے۔ عمل نہ کرنا گناہ ہے، ان کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا کفر ہے، اور گناہ اور کفر میں بڑا فاصلہ ہے۔ کفر ہمیشہ کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے، گناہ عارضی سزا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ گناہ سے بچائے، اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہیں اور آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ کی توفیق دے اور ان عذابوں سے بچائے، لیکن کفر تو ہمیشہ کی نامرادی ہے، اللہ کریم محفوظ رکھے۔ اور فرمایا سزا میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر سزا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق دی جا رہی ہے تو پھر تمہیں اس میں رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجرم کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اسے سزا دے کر جرم سے پاک کر دیا جائے تاکہ وہ برزخ کی اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کا اقرار ضروری ہے۔ اللہ کو اللہ مانے، اسے اپنا رب مانے، اسے اپنا پروردگار مانے، اسے اپنا خالق مانے، اور آخرت پر بھی یقین ہو، یہ بھی ایمان ہو کہ مجھے اللہ کریم کے سامنے جواب دینا ہے، تب بندہ احکام الہی پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین کمزور ہو پھر بھی اسے ہوتا ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اور سرے سے اللہ پر ہی اعتماد نہ ہو تو پھر کون عمل کرے گا؟ تو لہذا فرائض الہی پر، خواہ وہ عبادات کے معاملے میں ہوں، معاملات کے معاملے میں ہوں، جزا و سزا کے معاملے میں ہوں، ان پر عمل کرنے کی بنیاد اللہ کی عظمت پر اور اس کی وحدانیت پر اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان ضروری ہے، اور آخرت پر والیوم الآخر، قیامت کے دن کا یقین ضروری ہے۔ پھر سزائیں چھپا کر نہ دی جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا ایک طبقہ دیکھ رہا ہو، سر عام سزائیں دی جائیں، سر عام کوڑے مارے جائیں، سر عام پھانسی دیا جائے، سر عام سزائے موت پر عمل درآمد ہو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ اور فرمایا جو لوگ تہذیب سے عاری ہوتے ہیں اور جنہیں عزت کا اور پاکیزگی کا، پاک دامنی کا احساس نہیں ہوتا، الزانی لا ينکح الا زانیہ، نکاح ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، ایک مرد ایک عورت ایک دوسرے پر اللہ کے نام پر حلال ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے حقوق متعین ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو نکاح ہے اس میں بھی اگر دن مقرر کر دیے جائیں یا وقت مقرر کر دیا، یہ نکاح 6 مہینے کے لیے ہے، یہ نکاح 2 دن کے لیے ہے، یہ نکاح تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین ہو وہ باطل ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام پر حلال ہونے اور نکاح کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 بندے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور انسانی معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ محض شہوت رانی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ایک گھر بسانا، ایک نئے گھر کی بنیاد رکھنا، ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر یہ شرط آ جائے کہ جی یہ 1 گھنٹے کا نکاح ہے، یہ 2 دن کا نکاح ہے، یہ 2 سال کا نکاح ہے، تو وقت کی تعیین ہو گئی تو نکاح باطل ہو گیا، منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے مزاج مسخ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بدکاری کے عادی مرد یا بدکاری کی عادی عورتیں ہوتی ہیں،
یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے اگر یہ شادی بھی کریں تو مقصد ان کا شہوت رانی ہوتا ہے، خاندان کی بنیاد رکھنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح الزانی لا ينکح الا زانیۃ، اور مشرکہ، یہ کافر عورتوں سے بھی شادی رچا لیتے ہیں۔ مقصد نکاح یا شادی یا پاکیزہ بنیاد رکھنا کسی اچھے خاندان کی نہیں ہوتا، محض شہوت رانی ہوتا ہے۔ تو یہ بدکار عورتوں سے بھی کر لیتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بدکار عورتیں بدکار مردوں کو تلاش کرتی ہیں یا مشرکوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یعنی جب عزت نفس نہ رہے اور محض شہوت رانی مقصد ہو تو پھر لوگوں میں مومن کافر کی تمیز بھی مٹ جاتی ہے، صرف مرد عورت رہ جاتے ہیں، جیسے حیوانوں کے جانوروں کے معاشرے میں صرف نر مادی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ پھر انسان بھی انسانی معیار سے گر کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر تو اسے منع کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے کہ محض شہوت رانی کے لیے شادی کی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ محض اجرت پر کسی کو پیسے دے کر اس سے بدکاری کی جائے، یا محض 2 دن یا 4 دن کے لیے نکاح کر لیا، تو یہ ساری چیزیں صورتیں ایمان والوں کے لیے حرام ہیں، جائز نہیں ہیں اور منع کر دی گئی ہیں۔ اب ایک دوسری صورت ہے، بعض لوگ خواتین پر الزام لگا دیتے ہیں، بعض مرد اپنی بیویوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنی آسان بات نہ سمجھی جائے کہ جس کا جی چاہے، جس پر جی چاہے تہمت لگا دے، یہ درست بات نہیں ہے۔ جب تک یقینی ثبوت نہ ہو کوئی ایسی بات نہ کی جائے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اگر کسی پاک دامن محصنات، پاک دامن عورتیں، نیک عورتیں، اگر کسی نیک عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس شرعی شہادت نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، تو اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ الزام لگانے والے کو الزام لگانے کی وجہ سے سرے بازار 80 کوڑوں کی سزا دی جائے، 80 درے مارے جائیں۔ اور اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے، یعنی پھر کسی دوسرے، جب اس پر ایک جھوٹ ثابت ہو چکا اور اس کی سزا اسے دی گئی، تو آئندہ زندگی بھر وہ کسی دوسرے مقدمے میں گواہ کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ تو ایک جھوٹ بولا ہے پھر بھی بول سکتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا کرنے والے خطاکار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں۔ ہاں، توبہ کی گنجائش یہاں بھی موجود ہے۔ إِلَى الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یہاں توبہ کی تفصیل بھی بتا دی کہ اس کے بعد جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ توبہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں زبانی توبہ توبہ کر لی اور بس پاک ہو گئے، نہیں۔ توبہ سے مراد اپنی اصلاح ہے، اللہ سے عہد کرے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی یا اللہ یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور پھر پوری اپنی کوشش کرے کہ ویسا نہ کرے، گناہ نہ کرے، اس سے بچے۔ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس کے بعد جو لوگ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کریم، بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت بڑے بخشنے والے۔ اللہ کی بخشش بھی بے پناہ ہے اور اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، وہ بے پناہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ والذین یرمون ازواجہم، کچھ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے کوئی ایسے 4 گواہ، کیونکہ اس کی حدود بڑی سخت ہیں، سزا بڑی سخت ہے، تو جتنی سخت سزا ہے اتنے ہی شہادت تک کا قانون بھی اس کا سخت ہے کہ 4 بندے اسے برائی کرتے دیکھیں، اور برائی کرتے دیکھیں، یہ نہیں کہ محض کسی نے برہنہ دیکھا یا کپڑے اتارے ہوئے دیکھا، نہیں، حد تب جاری ہوگی جب 4 گواہ برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگا دیتے ہیں اور ان کے پاس گواہ تو نہیں ہوتا سوائے ان کے اپنے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے برائی کرتی ہے، میرے پاس مجھے یقین ہے، میرے پاس ایسے ثبوت پہنچے ہیں، تو فرمایا پھر اس کی گواہی یہ ہے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ مرد پھر اللہ کی 4 دفعہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بدکار ہے، 4 دفعہ یہ قسمیں کھائے، اور اس بات پر کھائے کہ انہو لمن الصادقین، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، میں سچ کہنے والوں میں سے ہوں۔ اور 4 قسمیں کھانے کے بعد والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں یا یہ جھوٹا الزام لگایا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسے لعان کہا گیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال خاتون کے لیے بھی ہے کہ اگر مرد یہ قسمیں اٹھا لیتا ہے تو خاتون سے بھی پوچھا جائے گا، اگر وہ قسمیں نہیں اٹھاتی تو پھر تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر وہ قسمیں وہ بھی اٹھا دیتی ہے تو پھر دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا جب تک ثابت نہ ہو۔ تو اسے لعان کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مرد اپنی عورت پہ الزام لگاتا ہے پھر وہ یہ قسمیں کھاتا ہے اور عورت بھی قسمیں کھا لیتی ہے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور نکاح ایسا ختم ہوتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، یعنی انہیں علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت کو بھی سزا نہیں ملے گی اگر وہ بھی اللہ کی 4 قسمیں کھا لے، یعنی وہ اپنی قسم کھائے کہ میں پاک دامن ہوں، یہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، اور 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں پاک دامن ہوں۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر یہ بندہ سچا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مرد کے تھا کہ وہ اللہ کی لعنت ہو، عورت کے لیے ہے کہ وہ 5ویں دفعہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹی قسمیں کھاؤں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس طرح سزا تو ٹل جائے گی لیکن ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں، یعنی لعنت کرنا۔ اس سے لعان سے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے، اور ایسے الگ ہوں گے کہ پھر زندگی میں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم انسانی اقدار سلامت نہیں رکھ سکتے، تم انسانی زندگی جی نہیں سکتے، تمہاری معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت نہیں رہتی، تہذیب و شرافت نہیں رہتی، معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا، بلکہ اکیلے بندے کا گروہ بن جاتا ہے۔ ایک بندہ
الگ الگ ہے لیکن بندوں کا ہجوم ہے اور کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر اللہ کریم یقیناً توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں. بتقاضائے بشریت کسی سے غلطی ہوگی تو اپنی غلطی کا اعتراف کرے, اللہ سے توبہ کرے. اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں. حکیم اور الحکیم اللہ ہیں, حکمت کے وارث, حکمت کے والی, حکمت والے اللہ کریم ہیں. جو احکام شریعت کے اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے, اور یہ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورتیں اور اس کی بقا کا سبب ہیں, اور اسے انسانی معیار عطا کرتی ہیں, معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ بناتی ہیں. آگے ان الذین جاؤک بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. آگے ایک بہت عظیم واقعہ کی اطلاع دی گئی ہے. منافقین نے, بلکہ منافقین کے سردار نے عبداللہ بن ابی جو مدینہ منورہ میں منافقین کا سرکردہ اور سردار تھا, اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی. یہ سمجھنے کے لیے واقعہ سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق میں آپ تشریف لے گئے, اور آپ کے ہمراہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. غزوہ سے واپسی پر ایک جگہ قیام ہوا, شام ہو گئی. رات کو قافلے نہیں چلا کرتے تھے, رات کو قیام فرماتے تھے. رات کو قیام فرمایا. سحری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے لشکرگاہ سے باہر چلی گئیں. پیچھے سے حضور نے کوچ کا حکم دے دیا. تو آپ کا باپردہ کجاوا ہوتا تھا. صحابہ کرام نے وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور کس دیا, اور کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ آپ کجاوا میں ہیں کہ نہیں. آپ بہت نازک اندام, نازک بدن, اور اتنا وزن نہیں تھا کہ ہر کوئی محسوس کرتا. کجاوا بھی وزنی تھا, انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر باندھ دیا. لشکر روانہ ہو گیا. آپ رفع حاجت کے لیے پردے میں تھیں, واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو چکا تھا. آپ پیچھے رہ گئیں. آپ نے دانشمندی فرمائی, جس جگہ خیمہ نبوی تھا اور جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں اپنی چادر لے کر آپ لیٹ گئیں. لشکر کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے لشکر سحری کو کوچ کرتا تھا تو کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. وہ اپنی سواری سمیت پیچھے رہ جاتا تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ساری لشکرگاہ کا معائنہ کرے, کسی کی کوئی چیز بھول کر رہ گئی ہو یا گر گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پیچھے سے اٹھا کر پھر لشکر سے آ ملے. یہ قاعدہ ہوتا تھا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ ٹھہر جائیں اور لشکرگاہ کو دیکھ بھال کر بعد میں تشریف لائیں. وہ جب صبح ہوئی تو صبح طلوع ہوئی اور وہ لشکرگاہ میں گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خیمہ گاہ نبوی کی جگہ سو رہی تھیں. ان کی نظر پڑی تو انہوں نے سمجھ گئے, انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائی صاحبہ نے آواز سنی, آپ اٹھ کر پردہ کر کے بیٹھ گئیں. انہوں نے ساتھ لا کر اونٹ اپنا بٹھا دیا. حضرت اس پر سوار ہو گئیں. انہوں نے نکیل پکڑ لی, آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا اور پیچھے سے قافلے میں جا ملے.
اس کے ہمراہ وہ منافقین کا سردار اور منافقین مدینہ بھی تھے، ابن ابی بھی تھا قافلے کے ہمراہ۔ اس نے بہتان لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ پر، اس نے عظمت نبوی کا احساس بھی نہ کیا کہ یہ تو جی رات کو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بد نصیبی جب آتی ہے تو اچھے بھلے بندے سے خطا ہو جاتی ہے۔ 3 لوگ صحابہ کرام میں سے بھی اس میں مبتلا ہو گئے، بغیر ثبوت، بغیر محض اس کی ایک منافق کی بات پر بات کو آگے کرنے لگے، جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو معروف شاعر تھے اور نعت خوان بھی تھے اور حضور کی بہت نعتیں کہیں۔ ایک وہ تھے، ایک اور صحابی تھے مستہ ان کا نام تھا، میم سین توئے اور ہے جیم والی مستہ، اور ایک خاتون تھیں ان کا نام ہمنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں یہ واحد فضیلت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ ان کے بریت میں کم و بیش 18 آیات قرآن کی نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی، اور شہادت ایسی دی کہ وہ آیات قرآن کا حصہ بن گئیں، اور قیامت تک لوگ مساجد میں، تلاوت میں، نماز میں بھی وہ آیات پڑھی جاتی ہیں، ختم قرآن میں بھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ قرآن میں نازل ہوئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا سخت صدمہ ہونا چاہیے تھا، جس قدر آپ کی عظمت اور جس قدر آپ کی پاکی اور طہارت کا حضور کی ذات عالی کے علاوہ کائنات میں تصور نہیں کیا جا سکتا پاکیزگی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کئی دن کوئی خبر نہ ہو سکی، بات مردوں میں خواتین میں بھی چلتی رہی، لیکن کاشان نبی پہ کسی نے ذکر نہ کیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم دولت قدے پہ تشریف لاتے، خیریت پوچھتے اور واپس تشریف لے جاتے، تو پہلے جیسا پیار و محبت یا بیٹھنا باتیں کرنا نہ رہا۔ تو میں بڑی حیران تھی، بھئی بات کیا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک دن صبح آپ باہر نکلی تو کوئی خاتون ہمراہ تھی، تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ فرمایا کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ انہیں بہت دکھ ہوا، واپس آئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں تو میں والدین کے ہاں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا چلی جائیں۔ وہ تشریف لے گئیں، اور اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ رہا۔ کافی دن گزر گئے، کوئی وحی الہی بھی نہیں آئی، کوئی ظاہری صورت تحقیق و تفتیش کی بھی نہیں تھی کہ کون وہاں جنگل کی رات کی کون گواہی دے، کس کو کیا پتا، کوئی صورت نہیں تھی۔ تو غالباً کافی روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ابو بکر صدیق پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود تھیں، ان کی والدہ ماجدہ موجود تھیں، ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اگر تمہارا قصور ہے تو اللہ سے توبہ کرو، چونکہ توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، اور اگر تم بے قصور ہو تو اس بات کی شہادت دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے والدہ کی طرف دیکھا کہ وہ حضور کی بات کا جواب عرض کریں گی، لیکن وہ تو خاموش رہیں۔ پھر میں نے والد کی طرف دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آنکھوں میں مجھے کہا کہ میں تو نہیں بول سکتا، تم جانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، میں اٹھ کر بیٹھ کی، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں کہوں میں مجرم ہوں تو سارا معاشرہ مان لے گا، ایسی باتوں کو معاشرہ جلدی مان لے گا۔
اگر میں کہوں میں مجرم نہیں ہوں تو تھوڑے لوگ مانیں گے، زیادہ لوگ چیمے گوئیاں کریں گے، لہذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہتی۔ میں اس معاملے میں وہ کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ صبر جمیل، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اللہ کے نام پر صبر جمیل صلی اللہ یاتینی بہم جمیع، اللہ قادر ہے، وہ میری صفائی دے گا۔ میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی، نہ اقرار کرتی ہوں، نہ میں اپنا معاملہ اللہ کریم پر چھوڑتی ہوں، وہ بہتر جاننے والا۔ فرماتی ہیں میں یہ عرض کر کے پھر لیٹ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہیں جلوہ افروز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہوتا تھا تو رخ انور سرخ ہو جاتا تھا، پسینے مبارک ٹپکنے لگتے تھے، وزن مبارک بڑھ جاتا تھا۔ کئی دفعہ آپ سانڈنی پر سوار تھے تو اونٹنی پر نزول وحی ہوا تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میری گود میں سر رکھ کر حضور آرام فرما رہے تھے کہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میری یہ ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ پڑا۔ تو جب وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تو حضور پر چادر کرا دی جاتی اور پردہ کرا دیا جاتا۔ نزول وحی ہوتا رہا۔ جب وحی ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر رخ انور کھولا، میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات نازل فرمائی۔ فرماتی تھی کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات کے لیے قرآن نازل ہوگا، ہاں یہ امید مجھے ضرور تھی کہ میرا پروردگار اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دے گا، اپنے نبی کو حقیقت بتا دے گا، یہ مجھے اللہ پر یقین تھا اور امید تھی، لیکن اتنی امید مجھے نہیں تھی کہ میرے حق میں قرآن نازل ہوگا اور لوگ قیامت تک مساجد میں، نمازوں میں، سجدوں میں، ختم قرآن میں ہمیشہ وہ آیات تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو یہ واقعہ جو تھا اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، چند لوگ ہیں جو صدیقہ کائنات پر تہمت لگا رہے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے مسلمان اپنے لیے مصیبت یا تکلیف کا سبب نہ سمجھیں، بل وہ خیر لکم، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ نزول قرآن ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، انہوں نے الزام لگایا، اللہ نے صفائی دے دی اور صدیقہ کائنات کی عظمت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح کر دی، اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اللہ کا احسان نازل ہوا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یہ بات کرنے والوں کا جتنا جتنا جرم ہے اتنی اتنی وہ سزا پائیں گے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ بڑا جس نے اس کی بنیاد رکھی، منافقوں کا سردار، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمیشہ وہ اللہ جس عذاب کو اللہ عظیم فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی جانے کتنا بڑا عذاب ہوگا، کہ اس نے بہت جرم کیے، منافق ہے اور بہت گناہ ہیں، لیکن یہ جرم جو کیا ہے تو اب اس کا عذاب عظیم ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ چنانچہ دو صحابہ اور ایک صحابیہ خاتون جن کے منہ سے یہ بات نکلی تھی، ان کو 80 درے لگائے گئے، ان پر حد جاری کی گئی اور توبہ کی انہوں نے اور اللہ سے معافی مانگی، اور بے شمار لوگوں نے تو بات سنتے ہی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
لیکن کچھ لوگ جو کچھ نہ بولے سن کر چپ رہے، انہیں بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور چپ رہنے کا جو گناہ ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، آپ کے خاندان، آپ کے خانوادہ پر الزام لگاتا ہے، تو سن کر مسلمان کا چپ رہنا بھی گناہ ہے، اسے جواب دینا چاہیے۔ جو خاموش رہے انہیں بھی توبہ کا، ان پر سزا تو نہیں ہوئی لیکن توبہ کا حکم انہیں بھی دیا گیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کے بعد یہ مسلسل 18-20 آیات ہیں لگ بھگ، اگر ان کے نزول کے بعد بھی کوئی اس الزام کو دہراتا ہے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، پھر وہ قرآن کا منکر ہو کر اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اور یہ انفرادی فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ کسی شخص کے دنیا میں ذاتی کردار کی اللہ گواہی دے کہ اس کا کردار پاک صاف طیب طاہر اور میری رضا کے مطابق ہے، یہ واحد حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے مسلسل ان آیات میں آپ کی عصمت اور پاکیزگی کی گواہی دی، اور ان لوگوں پر رنجش فرمائی، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے دل میں، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہیں یقین کر لیا دل میں کہ یہ بات غلط ہے، اور ان کے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہت سے صحابہ اور صحابیات نے یہ فرمایا بھی، یہ ان کی زبان مبارک سے نکلا بھی جب ان تک بات کو انہوں نے کہا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو سن کر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کریم نے اس پر گرفت فرمایا کہ یہ کون سا ایمان ہے تمہارا کہ نبی اور نبی کے خاندان سے پر ایمان بھی رکھتے ہو، اور پھر نبی کے خاندان کی طہارت پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر خاندان کی عظمت اس کی آبرو میں ہے۔ جن معاشروں میں آبرو کا تحفظ نہیں ہوتا وہ معاشرے انسانی نہیں رہتے، انسانی اقدار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر خاندان، ہر گھر، ہر معاشرے کی عظمت یا اس کا احترام اس کی آبرو میں ہے۔ وہ آبرو مند ہے تو وہ انسانی معاشرہ، انسانی خاندان، انسانی گھر ہے۔ اگر آبرو کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، فیس بک پر، نیٹ ورک پر، ٹیلی فونوں پر، ٹیلی ویژن پر یہ جتنی بے حیائی آتی ہے، اس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دکھانے والوں کو اللہ ہدایت دے اور اللہ سمجھ دے، توبہ کریں، نہ کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کریم جانے اور وہ جانے۔ لیکن انسان کو خود کو ان چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے حیائی کا بولنا بھی ناجائز اور غلط ہے، بے حیائی دیکھنا بھی غلط ہے، بے حیائی سننا بھی غلط ہے۔ بے حیائی کا کسی طرح حصہ نہ بنا جائے۔ تو فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ دیکھیں اللہ کریم کا اور قرآن کا انداز کیسا ہے۔ کیوں نہیں مسلمان مردوں اور عورتوں نے سن کر اپنے دل میں نیکی کا گمان کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ خاموشی کو بھی اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا اور اس پر اتنا بڑا سوال ڈالا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ یہ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ ایمان ہے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے خانوادے کی یہ عظمت ہے تمہارے دلوں میں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔